میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، یہ ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا۔ لیکن جب باری آئی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی تو اللہ نے پھر آپ کو بھی نہیں کہا، مجھے بھی نہیں کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، دعا گو بھی ہوں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، سوال پوچھا گیا تھا کہ درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے یا استغفار پڑھنا؟ تو محترم ناظرین، سوال چونکہ انتہائی اہم نوعیت کا تھا اور تحقیق طلب بھی تھا، تو جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا گیا، اس کی تحقیق کی گئی، تو جو جواب سامنے آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سوال تھا کہ درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے یا استغفار؟ تو یاد رکھیں کہ درود پاک اور استغفار یہ دونوں عمل فضیلتوں اور برکتوں والے ہیں اور پڑھنے والے کو فوائد و برکات عطا فرماتے ہیں، اور ان دونوں کو پڑھنے کا حکم بھی قرآن پاک میں موجود ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور بہت سارا سلام بھیجو۔ اور پارہ نمبر 29 سورۃ نوح آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک تمہارا رب معاف کرنے والا ہے۔ اب سوال تھا کہ ان دونوں میں سے کس کو زیادہ پڑھنا چاہیے، حالانکہ دونوں کا حکم قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ دونوں عمل فضیلتوں اور برکتوں والے ہیں، اور جو بندہ بھی ان دونوں کو پڑھتا ہے، یہ دونوں عمل اس پڑھنے والے کو فوائد و برکات عطا فرماتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں بھی ان کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی زندگی، اس کے گھر کاروبار میں خیر و برکت ہو، تمام تکلیفیں پریشانیاں ختم ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ اور بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر جاتی ہے، محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بندہ جس کے ساتھ محبت رکھے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب لوگوں میں سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان کے جدا ہونے سے پہلے، ان کے علیحدہ ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی معاملہ رزق کا ہو، زندگی گھر کاروبار میں خیر و برکت کا ہو، تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں ختم کرنی ہو، یا گناہوں کی بخشش کروانی ہو، تو درود پاک ایک بہترین وظیفہ ہے اور بہترین اور مجرب عمل ہے۔ اس کے ذریعے رزق میں بھی برکت ہوگی، زندگی کاروبار گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر قیامت والے دن اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایمان افروز روایت کو سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پہلے میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا سل تو اتا، سل تو اتا، اے عبداللہ ابن مسعود مانگ، کیا مانگتا ہے آج تجھے عطا کیا جائے گا۔ یعنی کہ درود پاک کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے قبول ہونے کی بشارت دی اور ساتھ فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو آج تجھے عطا کیا جائے گا۔ یعنی کہ درود پاک ذریعہ ہے دعاؤں کو قبول کروانے کا۔ اور بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ اپنی عبادات میں درود پاک کو شامل کرو، کیونکہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ چاہے تو ہماری عبادات کو رد بھی کر سکتا ہے، قبول بھی کر سکتا ہے۔ تو جب عبادت میں درود پاک شامل ہوگا تو اگر عبادت قبول نہیں بھی ہونی ہوگی تو اس درود پاک کی برکت سے وہ عبادت بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں درود پاک کو شامل کرو، دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جس دعا کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا روک دی جاتی ہے، اور جب اول آخر درود پاک پڑھا جائے گا تو جہاں وہ درود پاک قبول ہوگا تو وہاں وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی رزق میں خیر و برکت، کاروبار میں خیر و برکت، گناہوں کی معافی، تکلیفوں سے نجات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ درود پاک ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک جو ہے تو بہت مشہور، لیکن ہم نے اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا۔ حدیث پاک کیا ہے اور اس میں گہرائی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں۔ اور یہ 10 رحمتیں حاصل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ان 10 رحمتوں میں گہرائی کتنی ہے اس کا اندازہ آپ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے اس کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا۔ محترم ناظرین، میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک قطرے سے میرے سارے کام بن جائیں گے، اور جس کو مکمل 10 رحمتیں حاصل ہوں گی کیا اس کے کام نہیں بنیں گے؟ کیا اس کے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل کریں۔ اور سوال تھا کہ درود پاک پڑھنا افضل ہے یا استغفار پڑھنا؟ تو استغفار کے حوالے سے ایک حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش بھی فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار بھی کرنی چاہیے، درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ اور سوال تھا کہ درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے یا استغفار پڑھنا؟ تو اس کے حوالے سے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک حدیث پاک کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فرض نمازوں کے علاوہ تسبیحات اور جو اذکار کرتا ہوں اس میں ایک حصہ درود پاک پڑھتا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، یہ اچھا عمل ہے، لیکن اگر تم اس سے زیادہ پڑھے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آدھا حصہ باقی تسبیحات اور اذکار پڑھوں گا اور آدھا حصہ درود پاک پڑھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اچھا عمل ہے اور یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے یہ اور بہتر رہے گا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اب سارا وقت ہی درود پاک پڑھوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے کعب، کہ اگر تو فرض اور نفل نمازوں کے علاوہ سارا وقت کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو
یہ تیرے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا اور تمہارے سب کاموں میں اللہ پاک کفیل بن جائے گا، یعنی کہ تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہارے سب کام اللہ کے ذمہ کرم پر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے سب کام اپنے ذمہ کرم پر لگا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے والے کے لیے، سبحان اللہ۔ اب سوال تھا کہ درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے یا استغفار؟ تو ان احادیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے یا استغفار کرنا۔ اور محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ تمام عبادات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے اور انسان ہی نے کرنی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر، حج ادا کر، توبہ استغفار کر، لیکن ان سب عبادات میں اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندے تو نماز پڑھ، میں بھی تیرے ساتھ پڑھوں گا، اے میرے بندے تو روزہ رکھ، میں بھی تیرے ساتھ رکھوں گا، اے میرے بندے تو زکوٰۃ ادا کر، میں بھی تیرے ساتھ ادا کروں گا، تو حج ادا کر، میں بھی تیرے ساتھ چکر لگاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے کہیں بھی نہیں فرمایا، اور ان ساری عبادات کو کرنے کا حکم صرف انسان کو دیا گیا ہے کہ یہ سب عبادات کرنی ہے۔ لیکن جب باری آئی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی تو اللہ رب العزت نے نہ مجھے کہا نہ آپ کو کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنا ذکر فرمایا، ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کا ذکر فرمایا، وَمَلَائِكَتَهُ، یا اللہ تو اور تیرے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا یصلون علی النبی، اے بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر آگے ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور بہت سارا سلام بھیجا کرو۔ محترم ناظرین، نماز ہو، روزہ، زکوٰۃ، حج یا توبہ استغفار ہو، وہ سب انسان کے لیے مقرر ہیں اور انسان ہی نے کرنی ہے، لیکن درود پاک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں اللہ بھی شامل ہے، اس کے فرشتے بھی شامل ہیں، اور درود پاک پڑھنا تمام نفلی عبادات سے افضل ہے۔ تو محترم ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے یا استغفار پڑھنا۔ لیکن محترم ناظرین، اس حوالے سے علماء کرام نے ایک بڑی لطیف بات کی ہے، بڑی پیاری بات کی ہے کہ عطر ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پر لگایا جاتا ہے، پاک کپڑے پر لگایا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پہلے استغفار کی ایک تسبیح پڑھ کر اپنی زبان کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو پاک کریں، پھر اس کے بعد اس پر درود پاک کا عطر لگائیں۔ تو پاک زبان، پاک جسم اور پاک روح پر جب درود پاک کا عطر لگے گا تو ایسی مہک آئے گی، ایسی خوشبو آئے گی کہ دنیا و آخرت مہک جائے گی انشاءاللہ۔ تو کم از کم روزانہ ایک تسبیح استغفار کی کریں اور اس کے بعد درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔